वेलकम फ्रेंड्स, JKSSB एग्ज़ाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में आपका बड़ा वेलकम है। आज से हम इस यूट्यूब चैनल पे JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के इकोनॉमिक्स क्लासेस शुरू करेंगे। जो सिलेबस में इकोनॉमिक्स पोर्शन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के दिए गए हैं वो 10 मार्क्स दिए गए हैं। जो पहला लेक्चर हम आज पढ़ेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। जो टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो होंगे इकोनॉमिक्स बेसिक मीनिंग, इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन कंजप्शन डेफिनिशंस, prominent definitions of economics, major economic activities and economy and its types। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या। The word economics has been derived from the two Greek words oikos meaning home and nomos meaning management। So economics means home management। जो वर्ड इकोनॉमिक्स है वो दो ग्रीक वर्डों में से निकला है। एक वर्ड है ओइकॉस जिसका मतलब है होम और दूसरा वर्ड है नामोस जिसका मतलब है मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स का मतलब है होम मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं। होम मैनेजमेंट मीन्स हाउ ए household uses his means or resources in order to get maximum benefit। होम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि एक हाउस होल्ड उसके रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करता है ताकि उसको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन अदर वर्ड्स इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इकोनॉमिक्स स्टडी है स्कार्स रिसोर्सेज का। इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ दीज स्कार्स रिसोर्सेज आर यूज्ड इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। इकोनॉमिक स्टडी है कि इन स्कार्स रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाए ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूंगा इस डेफिनेशन को समझने के लिए कि इकोनॉमिक्स कैसे है स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। देखिए आपके पास 10 रुपीज़ है आपके पॉकेट में। ये 10 रुपीज़ आपकी रिसोर्स है, इनकम है। आप कुछ खरीदना चाहते हो इस 10 रुपीज़ से। क्या आप इस 10 रुपीज़ से सारी चीज़ें खरीद सकते हैं? नहीं। तो आपका ये 10 रुपीज़ एक स्कार्स रिसोर्सेज है। जो आपके पूरे वांट्स है नीड्स है आप उनको इन 10 रुपीज़ से फुलफिल नहीं कर सकते हो। तो ये 10 रुपीज़ एक स्कार्स रिसोर्स है आपके पास। सो इकोनॉमिक्स स्टडी है कि हम इन 10 रुपीज़ जो एक स्कार्स रिसोर्स है इसको हम कैसे यूज़ कर सके ताकि हमको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो ये था इकोनॉमिक्स बेसिक मीनिंग। अब आता है इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन डेफिनेशन।
Economic activity is an activity concerned with the use of scarce resources. Economic activity وہ ایکٹیویٹی ہے جو ریلیٹڈ ہوتی ہے scarce resources کے یوز کے ساتھ. پروڈکشن از اے میجر اکنامک ایکٹیویٹی. جو پروڈکشن ہے وہ ایک مین اکنامک ایکٹیویٹی ہے. پروڈکشن مینز کنورژن آف راہ مٹیریلز انٹو فنشڈ گڈس. پروڈکشن کا مطلب ہوتا ہے راہ مٹیریلز کو بدلنا فنشڈ گڈس میں. ان ادر ورڈس it means creation of utility in the goods and services. اگر ہم دوسرے شبدوں میں کہیں تو پروڈکشن کا مطلب ہے گڈس اینڈ سروسز میں یوٹیلیٹی کریٹ کرنا. یوٹیلیٹی ہوتا ہے سیٹسفائنگ پاور آف اے کموڈٹی. آگے بڑھتے ہیں. پروڈیوسر از اے پرسن ہو پروڈیوسز گڈس اینڈ سروسز. پروڈیوسر وہ ایک شخص ہے جو گڈس اینڈ سروسز کو پروڈیوس کرتا ہے یا گڈس اینڈ سروسز میں یوٹیلیٹی کریٹ کرتا ہے، وہ ہمارا پروڈیوسر کہلاتا ہے. ہز ریسورسز انکلوڈ لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ انٹرپرینیور. جو ایک پروڈیوسر کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں پروڈکشن کرنے کے لیے وہ ہوتے ہیں لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ انٹرپرینیور. کیپٹل میں آتا ہے مشینز، منی، دیز آر لمیٹڈ. جو ایک پروڈیوسر کے پاس ریسورسز ہے جو ہے لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ انٹرپرینیور، وہ لمیٹڈ ہے. کیوں لمیٹڈ ہے؟ کیونکہ لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ انٹرپرینیور سے ایک پروڈیوسر اتنا آؤٹ پٹ نہیں پروڈیوس کر سکتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے، کیونکہ یہ لمیٹڈ ہے. لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ انٹرپرینیور. اے پروڈیوسرس ایم از ٹو اٹین میگزیمم پروفٹس. جو ایک پروڈیوسر کا مقصد ہوتا ہے پروڈکشن کرنے کے لیے وہ ہوتا ہے میگزیمم پروفٹس کو پانے کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. اکنامکس اکارڈنگ ٹو production definition is the study of these scarce resources by the producer in order to get maximum profits. اکنامکس پروڈکشن ڈیفینیشن کے حساب سے اسٹڈی ہے ان سکارس ریسورسز کا. اکنامکس پروڈکشن ڈیفینیشن کے حساب سے ایک اسٹڈی ہے ان سکارس ریسورسز کا جو ایک پروڈیوسر یوز کرتا ہے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ پروفٹس مل سکے. سو یہ تھا پروڈکشن ڈیفینیشن آف اکنامکس. اب آتا ہے اکنامکس اکارڈنگ ٹو کنزپشن ڈیفینیشن کہ کنزپشن کے حساب سے اکنامکس کیا ہے. کنزپشن از آلسو اے میجر اکنامک ایکٹیویٹی. جو کنزپشن ہے وہ ایک مین اکنامک ایکٹیویٹی ہے. ایک تو پروڈکشن ہے، دوسری کنزپشن مین اکنامک ایکٹیویٹی ہے. کنزپشن از دا یوزنگ اپ آف یوٹیلیٹی پریزنٹ ان دا گڈس اینڈ سروسز. کنزپشن ہوتا ہے جو گڈس اینڈ سروسز میں یوٹیلیٹی ہوتا ہے ان کو یوز کرنا، وہی ہماری کنزپشن ہوتی ہے. اے کنزیومرس ریسورسز از انکم وچ از لمیٹڈ. کنزیومر وہ ایک شخص ہے جو گڈس اینڈ سروسز کو کنزیوم کرتا ہے یا وہ یوٹیلیٹی گڈس اینڈ سروسز کی یوز کرتا ہے. جو ایک کنزیومر کے پاس ریسورس ہے کنزپشن کرنے کے لیے وہ ہوتی ہے انکم جو لمیٹڈ ہے، کیونکہ اس انکم سے وہ چیزیں نہیں خرید سکتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے کیونکہ انکم لمیٹڈ ہے. His aim of consuming goods and services is to gain maximum satisfaction. جو ایک کنزیومر کا مقصد ہوتا ہے گڈس اینڈ سروسز کو کنزیوم کرنے کے لیے وہ ہوتا ہے میگزیمم سیٹسفیکشن کو اٹین کرنے کے لیے. اکنامکس اکارڈنگ ٹو کنزپشن ڈیفینیشن
is the use of these scarce resources by a consumer in order to get maximum satisfaction. Economics consumption definition के हिसाब से स्टडी है इन स्कार्स रिसोर्सेज का जो एक कंज्यूमर यूज़ करता है ताकि उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके. सो ये था कंजप्शन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. अब है सम प्रोमिनेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स. जो पहली डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है वो है वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. A wealth definition of economics was given by Adam Smith in his book Wealth of Nations written in 1776. Wealth definition of economics एडम स्मिथ ने दी थी उनकी बुक में जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, जो उन्होंने लिखी थी 1776 में. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के हिसाब से इकोनॉमिक स्टडी है कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे होती है, कि इस वेल्थ को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं और हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, वो वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है. अब है welfare definition of economics. Welfare definition of economics was given by Alfred Marshall in his book Principles of Economics written in 1890. जो welfare definition of economics है वो दी गई थी अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा उनकी बुक में जो है Principles of Economics, जो उन्होंने लिखी थी 1890 में. According to this definition, economics is the study of mankind in the ordinary business of life. Welfare definition of economics के हिसाब से economic study है mankind ordinary business of life में. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the use and attainment of material requisites of well-being. इकोनॉमिक्स एग्जामिन करता है वो पार्ट इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन का जो क्लोजली कनेक्टेड है यूज़ और अटेनमेंट मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग के साथ. सो ये थी वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा. अब है स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. It was given by Lionel Robbins, given in his book called An Essay into the Nature and Significance of Economic Science. Scarcity definition of economics दी गई थी लायोनेल रॉबिन्स के द्वारा उनकी बुक में जो है An Essay into the Nature and Significance of Economic Science. According to this definition, economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के हिसाब से इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर एक रिलेशनशिप के तौर पे एंड्स और स्कार्स के दरमियान जिनके alternative uses है. So ये थी scarcity definition of economics. The major economic activities are production, consumption, investment. जो major economic activities है वो है production, consumption और investment. Production तो हमने पढ़ी, consumption भी हमने पढ़ी. अब हम जानेंगे कि investment क्या है. Investment होता है expenditure जो एक producer करता है capital goods पर. कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं एक प्रोड्यूसर के द्वारा. मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कैपिटल गुड्स का. मशीन है कैपिटल गुड, सो ये है इन्वेस्टमेंट. अब आता है स्कार्सिटी. In economics, scarcity of a commodity is a situation when demand of that commodity is greater than its supply.
اکنامکس میں سکارسٹی کموڈٹی کی ورک سچویشن ہوتی ہے جب وہ ڈیمانڈ اس کموڈٹی کی گریٹر دین ہوتی ہے سپلائی سے. تو یہ تھی سکارسٹی. اب آتا ہے اکنامی کیا ہے. اکنامی از این ایریا شوئنگ دا نیچر آف پروڈکشن اینڈ کنزپشن اینڈ لیول آف پروڈکشن اینڈ کنزپشن. اکنامی وہ ایک ایریا ہے جو دکھاتی ہے نیچر آف پروڈکشن اینڈ کنزپشن اینڈ لیول آف پروڈکشن اینڈ کنزپشن. نیچر آف پروڈکشن اینڈ کنزپشن ہوتا ہے ٹائپ آف پروڈکشن کہ اس ایریا میں کس ٹائپ کی پروڈکشن اور کنزپشن ہو رہی ہے. اور لیول آف پروڈکشن اینڈ کنزپشن ہوتا ہے ہاؤ مچ پروڈکشن اور کنزپشن اس ایریا میں ہو رہی ہے. دا مین ٹائپس آف اکنامی آر. جو مین ٹائپس اکنامی کی ہے وہ ہے پہلی ٹائپ جو اکنامی کا ہے وہ ہے سینٹرلائزڈ اکنامی. اٹ از دیٹ ٹائپ آف اکنامی وچ از کنٹرولڈ بائی دا گورنمنٹ. سینٹرلائزڈ اکنامی وہ ایک اکنامی ہے جو گورنمنٹ کے دوارا کنٹرول کی جاتی ہے. اکنامک ایکٹیویٹیز آر ڈٹرمائنڈ بائی دا گورنمنٹ. جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہے ایگزامپل پروڈکشن ہے کنزپشن ہے انویسٹمنٹ ہے وہ گورنمنٹ ڈٹرمائن کرتی ہے. گورنمنٹ ڈٹرمائن یہ کرتی ہے کہ ایک کنٹری میں کتنی پروڈکشن ہونی چاہیے کتنی کنزپشن ہونی چاہیے کتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. سو یہ تھی سینٹرلائزڈ اکنامی. اب دوسری اکنامی آتی ہے اوپن اکنامی. It is that type of economy which is controlled by the private sector. اوپن اکنامی وہ ایک اکنامی ہے جو کنٹرول کی جاتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کے دوارا. گورنمنٹ از ناٹ الاؤڈ ٹو آپریٹ ان دس اکنامی. گورنمنٹ الاؤڈ نہیں ہوتی ہے اس اکنامی میں کچھ کرنے کے لیے. دا اونلی فنکشن آف گورنمنٹ از ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر. جو فنکشن ہوتا ہے گورنمنٹ کا اس اکنامی میں وہ ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا. سو یہ تھی اوپن اکنامی. تیسری اکنامی ہے جو وہ ہے مکسڈ اکنامی. اٹ از دا سنتھسس آف سینٹرلائزڈ اینڈ اوپن اکنامیز. جو مکسڈ اکنامی ہے وہ سنتھسس ہے سینٹرلائزڈ اور اوپن اکنامیز کا. جب ہم سینٹرلائزڈ اور اوپن اکنامی کو ملاتے ہیں تو مکسڈ اکنامی بن جاتی ہے. سم ایریاز وچ دا گورنمنٹ تھنکس آر suitable for private sector to get profits are given to the private sector. کچھ ایریاز جو گورنمنٹ کو لگتے ہیں کہ وہ سیوٹیبل ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے پرافٹس کو اٹین کرنے کے لیے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دی جاتی ہے. while as some areas which the government thinks are suitable for the social welfare are operated by the government sector. اور کچھ ایریاز جو گورنمنٹ سوچتی ہے کہ وہ سیوٹیبل ہے سوشل ویلفیئر کے لیے وہ گورنمنٹ سیکٹر کو دی جاتی ہے. انڈین اکنامی از مکسڈ اکنامی. جو انڈین اکنامی ہے وہ مکسڈ اکنامی ہے. مطلب انڈین اکنامی میں پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر دونوں آپریٹ ہوتے ہیں. ہم اسی کے ساتھ ہم آج کا ٹاپک ختم کرتے ہیں. جو آج ہم نے پڑھا وہ ہم نے پڑھا اکنامکس بیسک میننگ, اکنامکس اکارڈنگ ٹو پروڈکشن ڈیفینیشن, اکنامکس اکارڈنگ ٹو کنزپشن ڈیفینیشن, سم پرومیننٹ ڈیفینیشنز آف اکنامکس, ویلتھ ڈیفینیشن آف اکنامکس, ویلفیئر ڈیفینیشن آف اکنامکس, سکارسٹی ڈیفینیشن آف اکنامکس, سکارسٹی اور اکنامی اور اس کے ٹائپس. تو اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجیے, ہم اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں.